ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی کامیابی دنیا اور آخرت میں آپ کے پورے دین کے اندر وہ دین ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آگے کی امت تک پہنچایا توحید بھی آپ کی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے اسی دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اس کے اندر نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے تب تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے اگر ہم اس دین کے اندر کمی زیادتی کریں گے بڑھا دیں گے دین کے اندر یا کمی کر دیں گے تو پھر دنیا میں بھی ناکامی ہے ہمارے لیے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے پھر محترم دوستوں بزرگوں آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے آج 8 محرم الحرام ہے 10 محرم الحرام کو نواسے رسول لخت دیگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے اسی مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میرے محترم دوستوں بزرگوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آج المیہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب اخلاق عمدہ اخلاق استغار ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے
جو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، اخلاق کو بیان نہیں کرتے، فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم صرف شہادت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، حسین کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنانا نہیں چاہتے، بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنانا نہیں چاہتے۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے چند فضائل اور مناقب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کروں گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں پر انعام کیا ہے، 4 لوگوں پر انعام کیا ہے، اور ان 4 لوگوں کی اتباع کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام کیا، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلاؤ۔ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ 4 لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، وضاحت بیان کر رہی ہیں کہ وہ 4 وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو نبی ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اور مقام جو ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ پہلا مقام و مرتبہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ نبیوں کا درجہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر نیک لوگوں کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں جو ولایت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فیض ہیں، جو ولایت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فیض ہو کر اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بتائیں کیا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا بتا دو سی وہ خواب ہے کیا؟ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور اس کو میرے گود کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پریشان کن خواب نہیں ہے، یہ اچھا خواب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی اور فرمایا کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور اس کو آپ اپنی گود کے اندر اٹھائیں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کو اپنی گود کے اندر رکھا اور اپنا دودھ پلایا اس کو۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا تو میں نے حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر اچانک غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت حسین کی شہادت کی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، تو جہاں پر اس کو شہید کیا جائے گا اس زمین کی مٹی خون سے رنگی ہوئے وہ مجھے دکھے گی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری پہلے سے دی گئی ہے۔
اور پیدا ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان سن 4 ہجری کے اندر. 5 شعبان سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. خوش نصیب ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے کان کے اندر اذان اور اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کی توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی آپ علیہ السلام نے دی ہے، کیونکہ اذان کے اندر توحید اور رسالت کی گواہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان کے اندر اذان دی اور اقامت کی. اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت کہی جائے تو وہ بچہ ام الصبیان کی بیماری سے بچ جاتا ہے. جس بچے کی پیدائش کے وقت اذان اور اقامت کہی جائے اس بچے کے کان کے اندر تو وہ بچہ ام الصبیان کی بیماری سے بچ جاتا ہے. ام الصبیان بیماری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بچہ بالکل سوکھ جاتا ہے، کانٹا بن جاتا ہے، سوکھا کانٹا بن جاتا ہے، تو وہ بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھو اذان اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی دائیں کان کے اندر اور بائیں کان کے اندر اقامت کی. پھر گھٹی بھی آپ علیہ السلام نے دی. آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کے اندر کھجور چبایا اور چبا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کے اندر رکھا اور اپنا لعاب مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کے اندر ڈالا. اتنا خوش قسمت تھا بچہ. اور آپ علیہ السلام نے نام بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خود رکھا. حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ نام دنیا کے اندر کسی نے بھی پہلے نہیں رکھا تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر یا جب سے بھی دنیا بنی ہے حسن حسین نام کسی نے بھی نہیں رکھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو راز کے اندر رکھا ہوا تھا. کسی کے دل کے اندر یہ نام پیدا بھی نہیں ہوئے. جب یہ دونوں حضرات پیدا ہوئے تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. پھر آپ نے اپنے نواسوں کے نام رکھے حضرت حسن اور حسین. اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے. یہ دونوں نام حسن اور حسین جنتی نام ہے. جب حضرت حسن پہلے بیٹے پیدا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا حرب. تو آپ علیہ السلام میں پوچھے کیا نام رکھا تو انہوں نے کہا حرب. حرب کا معنی لڑائی کرنا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام مجھے پسند نہیں ہے تو پھر حسن نام رکھا. اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حرب نام رکھا. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حرب نام رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کیے اور حضرت حسین کا نام رکھا اور حضرت محسن کا نام رکھا. تو یہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کو گھٹی بھی آپ علیہ السلام نے دی، نام مبارک بھی آپ علیہ السلام نے رکھا. اور ساتویں روز آپ علیہ السلام نے حکم فرمائے کہ ان کے سر کے بال صاف کیے جائے، ان بالوں کی مقدار چاندی صدقہ کیے جائے. جتنا بھی بال ہے اس کی مقدار چاندی کو صدقہ کیا جائے. اور عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خود کیا. حسن کا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دو میٹھے ذبح کے دو دمبے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے طور پر ذبح کیے. عقیقہ کرنا مستحب ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور طاقت عطا کی ہے تو اگر وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹوں کے 7ویں دن عقیقہ کرے. بیٹا جو ہے اس کے لیے 2 بکرے، جو بیٹیاں گھر میں بھی ہو گئے ہیں تو ایک بکری اللہ کے راستے کے اندر ذکر کرے، ایک بکری اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ یہ خوش قسمت بچے ہیں جن کی تربیت خود آپ علیہ السلام نے فرمائی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے تو ان بچوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ رکوا دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اپنا مشکیزہ منگوایا تو آپ کا مشکیزہ بھی خالی تھا. اس وقت پانی کی قلت تھی، پانی بہت کم میسر ہوتا تھا. تو مشکیزہ آپ نے منگوایا، اس میں تو کوئی پانی نہیں تھا. پھر قافلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی کے پاس اگر پانی ہے کسی کے مشکیزے کے اندر وہ جمع کر کے لے کے آؤ. تو سب نے اپنے مشکیزے کے اندر دیکھا کسی کے اندر بھی پانی نہیں تھا. تو بچے رو رہے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ مجھے دے، ایک بچہ دیا تو آپ علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک سے لیا اور آپ نے زبان مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالی، اس کو چوسا، چوس کر خاموش ہو کر چپ ہو گئے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا بچہ، پھر دوسرا بچہ منگوایا، اس کو بھی آپ نے سینے سے لگوایا، پھر آپ نے زبان مبارک اس کے اندر ڈالی تو وہ چوسنے لگا، جب وہ پیلی دوسری زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ یہ خوش قسمت حضرت حسن اور حسین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے والے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین ایسے ہیں جن کی خاندانی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کی، جس کے خاندان کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، چوتھی رکعت کے اندر تھے، یہ دونوں حضرات آئے، آپ علیہ السلام کے کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، سجدے کے اندر تھے، کمر کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حسن کو دائیں کندھے پر بٹھا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے کے اوپر بٹھا دیا اور صحابہ کی طرف متوجہ کر فرمائے ان دونوں کے بارے میں، یہ دونوں ایسی ہستی ہیں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں، یہ دونوں اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں، یہ دونوں حضرات اپنے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں، یہ دونوں حضرات اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ ان دونوں کے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے چچا حضرت جعفر بن طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے خالائیں ماسی ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے ماموں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہیں، ان کے والد بھی جنتی ہیں، ان کی والدہ بھی جنتی ہیں، ان کے خالو بھی جنتی ہیں، ان کی خالہ بھی جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کے چچے ان کے پھوپھی بھی جنتی ہے۔ تو یہ خاندانی اعتبار سے ان کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کا نام، ایک کا نام ہے حسن اور دوسرے کا نام ہے حسین، جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، جو بھی حسن حسین سے محبت رکھے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو دیکھو کتنا خاندان ہے، بڑی فضیلت والا خاندان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اولاد کی جو نسبت ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، باپ کی طرف سے اولاد کی نسبت ہوتی ہے، اس کا خاندان جانا جاتا ہے، لیکن یہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین ایسے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہوگی وہ ماں کی طرف سے ہوگی، ان کی جو نسبت ہوگی وہ ماں کی طرف سے ہوگی، ماں کا جو خاندان ہوگا اس کی طرف سے ان کا نسب جانا جائے گا۔ تو چنانچہ اسی وجہ سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوتی ہے آگے تو ان کو سید خاندان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت جا کے ملتے ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان کو سید کہتے ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تو اس کو علمی خاندان کہتے ہیں۔ تو یہ خاندانی اعتبار سے بہت بڑی فضیلت والے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن حسین دونوں سے صحابہ کرام کی طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اور پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے مجھے زیادہ محبت اور پیار ہے۔ جب بھی کوئی مال آتا تھا تقسیم کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبزادوں کو دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان حضرات سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکاح کے اندر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی۔ تو حضرت حسن اور حسین اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ ہمارے گھر آتے نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم کو ایک مرتبہ
ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے اندر مصروف تھے. ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر وہ کام کے لیے گئے تو ان کو اندر نہیں جانے دیا, وہ باہر آ کے بیٹھ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے. پوچھا کہ آپ کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد کسی کام کے اندر مصروف ہے, میں کام کے لیے گیا تھا, مجھے آنے کے اندر اجازت نہیں تھی, میں اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ابھی مصروف ہیں, چلا جاؤ پھر بعد میں آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے. کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پوچھا کہ حسین آپ میرے پاس آتے نہیں, میں نے آپ کو بلایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کام کے اندر مصروف ہے, مجھ سے ملاقات نہیں کی, تو میں نے سمجھا کہ ابھی کام کے اندر مصروف ہے, جس وجہ سے میں واپس رہ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے کیا میرے بیٹے کی طرح ہے؟ کہ آپ کا جو مقام وہ مرتبہ ہے کیا میرے بیٹے کی طرح ہے؟ یعنی آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ ہے. ہمیں جو عزت ملی ہے وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے, ہمیں جو عزت ملی ہے وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر جب جہاد کا لشکر کہیں بھیجتے تھے تو ان کے اندر یہ دونوں حضرات بھی شامل ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دن باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پہرے کے لیے حضرت حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کی پہرےداری کرو. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ لوگ حضرت حسن اور حسین محبت کرتے تھے. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی, جو آپس کے اندر اختلاف ہوا تھا اس کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے امیر معاویہ سے صلح کی. اور حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. پھر وہ ایک اور صحابی تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. جو اور صحابی تھے وہ ہاتھ کو بیعت کرنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت حسن میرے امام ہیں, حضرت حسن میرے امام ہیں, جس کی وہ بیعت کریں گے میں بھی اس کی بیعت کروں گا. تو ایک دیکھو کہ حضرت صحابہ کرام کے حضرت حسنین کریمین سے کتنا محبت تھی اور حسنین کریمین کے حضرات صحابہ کرام سے کتنا محبت تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی اور 2 سال پیچھے نمازیں بھی پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی اور 10 سال امامت بھی پیچھے نماز بھی پڑھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی اور 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز بھی پڑھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے حسینی بنیں, سچے حسینی بنے. حسینی وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا, جو حضرت ابو بکر کو امام ماننے والا ہوگا, جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننے والا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حضرت عمر کو خلیفہ ماننے والا ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ماننے والا ہوگا, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو امام ماننے والا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا اور ان کو اپنا امام ماننے والا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حسین والی نماز پڑھتا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حسین والا کلمہ پڑھتا ہوگا. حسینی وہی ہوگا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. اسی وجہ سے ہم سب لوگ کوشش کریں کہ اپنے اندر جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ان کی اتباع کریں, ان جیسے کام کریں, ایسے کام نہ کریں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نہیں ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.